ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برضا اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، آج سے صرف 50 سال بعد شاید ہمارے بچے صاف پانی کے لیے ترسیں گے۔ شاید ہمارے پوتے ہم سے پوچھے کہ دادا نیلے آسمان کیسا ہوتا تھا؟ یہ میرے بات نہیں ہے، یہ سائنٹسٹ کی تحقیق ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا میں 1,30,00,000 ہیکٹر جنگلات ختم ہو رہے ہیں، اور سب سے افسوس بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جن کے مذہب درخت لگانے کا حکم دیا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ایک کاٹنے پر مصروف ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کا مطلب ہے اپنے آس پاس کا فضا، پانی، جنگل اور جانوروں کی حفاظت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے اس سے کیا تعلق ہے؟ تو جناب، اسلام صرف نماز روزے کی نام نہیں ہے۔ اسلام ہمارے زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جبکہ اس کے اصلاح ہو چکی ہے۔ یہ آیت ہمیں صاف دکھاتی ہے کہ زمین کو خراب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پانی، ہمارے ہوا، ہمارے زمین، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اسے بولنے کا ضرورت نہیں ہے۔ بی بی سی کے ایک رپورٹ کے مطابق راجستھان کے راجندر سنگھ جی، جنہوں نے پرانے طریقوں کے استعمال کر کے اپنے گاؤں میں پانی بچانے کا کام کیا، آج راجستھان میں کئی ندیاں دوبارہ پھیلنے لگی ہے۔ یہی اسلام بھی سکھاتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وضو کرتے وقت پانی کو ضائع نہ کرو، چاہے تم بہتے ندی پر ہی کیوں وضو کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ ہمیں کتنا گہرا نظر دیتا ہے۔ ہم آج نل کھول کر چھوڑ دیتے ہیں، برش کرنے وقت پانی بہتا رہتا ہے، نہاتے وقت ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ ہم یاد نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ بھارت میں سوچھ بھارت ابھیان، سوچھ بھارت مشن کے تحت زوردار سے صفائی کا کام ہوا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم مسلمان جنہیں جب اگر ہم اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہمیں کوئی مشن کی ضرورت نہ پڑتی۔ جیسے 1400 سال پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے رکھے ہیں الطہور شطر الایمان۔ آج جانوروں کی آبادی بھی کم ہو رہی ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے رپورٹ کے مطابق پچھلے 70 سالوں سے 70% سے زیادہ جانوروں کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی تباہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جنت اس لیے گئی کہ اس نے ایک پیاسی کتے کو پانی پلائی، اور ایک عورت جہنم اس لیے گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار دیا۔ ان اسلام کے ان تعلیمات پر کئی مسلمان بے خبر ہے۔ ہمارے مسجدوں میں اکثر نماز روزے کی نام ہوتی ہے، نماز روزے کی بیان ہوتی ہے، لیکن ماحول کی حفاظت کے بارے میں نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمارے علماء کو ان موضوع پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ الجزیرہ کے ایک رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا ایک بڑا مسلمان ملک ہے، جہاں کے مسلمانوں نے گرین ماسک کر کے ایک قانون لاگو کیا، جہاں بارش کے پانی کو جمع کیا جاتا ہے مسجدوں میں، اور مسجدوں میں سولار پینلز لگائے گئے ہیں، اور مسجدوں کے ارد گرد درخت لگائے گئے ہیں۔ یہاں ہمیں اسلام 1400 سال پہلے ہی سکھا چکی ہے۔ میرے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آج سے ہی چھوٹے چھوٹے کام کر کے شروع کرو۔ اپنے بچے کو ان کے بچپن میں ہی ماحول کی حفاظت کرنے کا طریقہ سکھاتے رہو، اور وضو کرتے وقت پانی کا ضائع نہ کرو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مد یعنی تقریباً 1 لیٹر پانی استعمال کرتے تھے وضو کرنے کے لیے،
اور آخر میں یاد رکھنا، جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو اللہ ہم سے ضرور پوچھے گا، میں نے تمہیں پانی دیا، میں نے تمہیں ہوا دیا، میں نے تمہیں زمین دیا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جب ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچئے اور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.